بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ہی علامہ شمس الدین محمد بن محمد العیزری 808 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت ساری کتابیں اللہ رب العالمین نے ان کے قلم سے، اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ سے لکھوائی ہیں۔ اپنی کتاب الفتاوی المنتشر، اس میں ابن عربی کی اس کتاب فصوص الحکم کے بارے میں لکھتے ہیں، اور ان کی یہ بات تنبیہ الغبی الی تکفیر ابن عربی برہان الدین البقائی، ان کی کتاب صفحہ نمبر 152 کے اوپر بھی موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں قال العلماء جمیع ما فیہ کفر، کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس فصوص الحکم کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا کفر پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ دَائِرٌ مَعَ عَقِیدَةِ الاتحاد، کہتے ہیں وہ سارے کا سارا اتحاد کے عقیدے پر مشتمل ہے۔ اتحاد کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کا وجود ایک ہے، ایک بندہ ہے، یہی اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین وہ بندہ ہے، یعنی خالق اور مخلوق دونوں ایک جسم میں متحد ہیں، اکٹھے ہیں۔ یہ اتحاد کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے کہ ایک انسان ہے، ایک بت ہے، کوئی جانور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ جو مخلوق ہے بس یہی رب ہے، یہ اتحاد کا عقیدہ ہے۔ اور کہتے ہیں ابن عربی کی اس کتاب فصوص الحکم کے اندر سارے کا سارا عقیدہ اس اتحاد کے عقیدے پر مشتمل ہے، کہتے ہیں اس لیے اس کے اندر سارے کا سارا کفر ہے۔ یہ جو اتحاد کا عقیدہ ہے، اس کی ایک مثال ابن عربی اپنی کتاب فصوص الحکم میں ایک شعر لکھتا ہے، اور یہ فصوص الحکم اردو کے اندر بھی طبع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 157 ہے۔ تنبیہ الغبی الی تکفیر ابن عربی، اس کا صفحہ نمبر 71 ہے، اور اس کے اوپر ابن عربی کا یہ شعر موجود ہے۔ ابن عربی کا شعر یہ ہے کہ فَأَنْتَ عَبْدٌ فَأَنْتَ رَبٌ، تو ہی بندہ ہے، تو ہی رب ہے، یعنی ایک جسم ہے، ایک انسان ہے، اسی کو کہہ رہا ہے کہ تو ہی بندہ ہے، تو ہی رب ہے۔ اچھا، اب اگر تو بندہ ہے تو پھر تو بندہ کس کا ہے؟ آگے پھر لکھتا ہے لمن لہو فیہ انت عبد، کہتا ہے تو اس کا بندہ ہے جس کے اندر تو فنا ہو گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ عقیدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انسان ہے، یہ انسان بھی ہے، بندہ بھی ہے، اور یہ انسان رب بھی ہے۔ اور اس عقیدے کے بارے میں احناف کے بہت بڑے مشہور اور معروف عالم دین شیخ امام علی بن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ، جو 792 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ طحاویہ، اس کی بڑی معروف اور مشہور شرح لکھی ہے امام ابن ابی العز نے، شرح عقیدہ طحاویہ کے نام سے، جو عمومی طور پہ تقریباً دنیا کے مدارس کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اب امام ابن ابی العز اس عقیدے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اتحاد کا عقیدہ ہے کہ بندے کو ہی رب مان لینا، یا مخلوق اور خالق کو یہ سمجھنا کہ یہ دونوں ایک جسم میں ہیں، کہتے ہیں ہوا اقبح من کفر النصارى، کہ یہ عیسائیوں کے کفر سے بھی بڑا بدترین کفر ہے، یا عیسائیوں کے کفر سے بھی زیادہ کبھی کفر ہے۔ اس لیے کہ آگے لکھتے ہیں فإن النصارى خصوه بالمسیح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے اس عقیدے کو صرف عیسیٰ علیہ السلام تک محدود رکھا تھا۔ عیسائی صرف یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بطور انسان زمین کے اوپر موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر اللہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اب کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے تو ساری جمیع مخلوقات، جتنی بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، سب کے اندر اس عقیدے کو عام کر دیا کہ جو اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ انسان ہے، وہ بت ہے، وہ جانور ہے، جو بھی ہے، وہ کوئی درندہ ہے، کوئی پرندہ ہے، ہر ایک کے اندر نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین موجود ہے۔ ہر ایک کو ہی ہم رب مان سکتے ہیں، ہر ایک کو ہی ہم رب کہہ سکتے ہیں۔ اگلی بات کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو توحید مان لیں کہ خالق اور مخلوق دونوں
کو یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ دونوں خالق اور مخلوق دونوں کا وجود ایک ہے، اگر یہ توحید ہے تو کہتے ہیں پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان فرعون قومہ کامل الایمان عارفون باللہ الحقیقت، پھر تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ فرعون اور فرعون کی قوم وہ کامل ایمان والے تھے، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ فرعون اور اس کی قوم وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کو جاننے والے تھے۔ اگر ہم یہ عقیدہ مان لیں کہ یہ توحید ہے، اور کہتے ہیں اگر ہم اس کو توحید مان لیتے ہیں کہ خالق اور مخلوق دونوں کا وجود ایک ہے، دونوں ایک وجود کے اندر متحد ہیں، اکٹھے ہیں، تو کہتے ہیں پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان عباد الاسنام علی الحق والصواب، کہ یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں پھر تو یہ بالکل درست کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جو بت ہے یہ پوجا اس بت کی کر رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہر مخلوق کے جسم میں اللہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بت کے اندر بھی اللہ موجود ہے، تو جب وہ بت کی عبادت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں انما عبد اللہ لا غیرہ، پھر تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ تو انہوں نے کسی کی عبادت نہیں کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ والا جو عقیدہ میں امام اعظری کہتے ہیں کہ یہ والا عقیدہ، اس عقیدے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کتاب وہ کفر اور شرک سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ سارے علماء کے اقوال اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اثرات ہیں ابن عربی کے بارے میں وہ ساری نقل کی۔ میں صرف ایک کتاب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کتاب کا نام ہی ابن عربی ہے، اس میں سلف کا موقف واضح کیا گیا ہے۔ دغش بن شبیب العجمی مصنف ہیں اس کتاب کے لکھنے والے، اور یہ کتاب مکتبہ اہل العصر کویت سے چھپی ہے، تقریباً 929 صفحات کے اوپر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اور اس کتاب میں دغش بن شبیب العجمی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اس کتاب میں تقریباً 220 کے لگ بھگ ائمہ کرام محدثین اور محققین کے اقوال اور اثرات ابن عربی اور ابن عربی کی جماعت اور ابن عربی کے عقائد کے بارے میں وہ جمع کیے ہیں۔ آپ یہ کتاب نیٹ کے اوپر مل جائے گی، یہ کتاب مارکیٹ کے اندر بھی دستیاب ہوگی۔ اس کتاب میں وہ جو محققین یا محدثین جن میں بڑے بڑے ائمہ کرام موجود ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی العز ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ جتنے 220 کے لگ بھگ جو ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، محققین ہیں، ان میں فقہ حنفی کے ائمہ کرام بھی موجود ہیں، فقہ حنبلی کے ائمہ کرام بھی موجود ہیں، فقہ شافعی کے ائمہ کرام بھی موجود ہیں، فقہ مالکی کے ائمہ کرام بھی موجود ہیں، اور اہل حدیث ائمہ کرام میں سے بھی کئی ایک اس میں موجود ہیں کہ جن لوگوں کے اثرات انہوں نے نقل کیے ہیں، آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ محققین اور محدثین کے اثرات کیا ہیں ابن عربی کے بارے میں اور ابن عربی کی جماعت کے بارے میں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کسی بندے کو چاہیے ہو تو وہ کمنٹس کے اندر وہ اپنا نمبر لکھ دے، واٹس ایپ کا نمبر لکھے تو اس کو واٹس ایپ کے اوپر یہ کتاب انشاءاللہ تعالی ارسال کروں گا۔ مسئلہ اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگ ابن عربی کی تعریف کرتے ہیں، ابن عربی کے بارے میں اچھے کلمات استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں نے کیوں استعمال کیے؟ یہاں ایک بات مد نظر رکھیں کہ ابن عربی کے بارے میں جن لوگوں نے بھی تعریفی کلمات استعمال کیے ہیں ان میں ایک گروہ تو وہ ہے کہ جس کو ابن عربی کے عقائد کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے ابن عربی کے بارے میں اس کو صرف شیخ الاکبر سمجھ کے، محی الدین کا لقب سن کے، تو ان لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ابن عربی کی یہ جتنی عبارات ہیں ان عبارات کی تعویلات کرتے ہیں کہ ابن عربی کی اس عبارت کا یہ مطلب تھا، یعنی ابن عربی کی ان عبارات کو حقیقت پہ ظاہر پر محمول نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی تعویلات کرتے ہیں، تعویلات کر کے اس کو کفر سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ ابن عربی کی تعریف کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ابن عربی کا عقیدہ تھا ان لوگوں کا بھی وہی عقیدہ ہے، اسی لیے وہ ابن عربی کی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، ہم نے اس مسئلے کو کیوں چھیڑا ہے؟ اس مسئلے کو چھیڑنے کی وجہ یہ بنی ہے، ایک بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس قدر غلیظ اور گندا عقیدہ رکھتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی عجیب قسم کا یا غریب قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، بظاہر لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بندہ ایک دین کا مجدد ہے، اس بندے کو دین کا مجدد، دین کا عالم، دین کا مرشد، دین کا ولی یا دین کا ٹھیکیدار سمجھ کے مسئلہ ہم نے اس لیے چھیڑا کہ کہیں اس بندے کی تعظیم میں ہم نکلتے نکلتے کہیں اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کر لیں، کہیں ہم اس بندے کی تعظیم کرتے کرتے اس کا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انتہائی غلط قسم کا عقیدہ تھا، کہیں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہ کر بیٹھیں۔ بہت ساری مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جن لوگوں کو دین سے ناواقفیت ہے، وہ لوگ دین کے اتنے لمبے چوڑے مسائل کے اندر نہیں پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے قریب کرنے کے لیے یہ مسئلہ چھیڑا ہے کہ اللہ کے لیے اس مسئلے کو سمجھیں۔ یہ مسئلہ کوئی اتنا زیادہ وہ عام نہیں ہے، یا اتنا یوں سمجھ لیں کہ اتنا ویسے نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ابن عربی کی تعریف کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ابن عربی کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توہین کر رہے ہیں۔ ابن عربی کی تعظیم یا ابن عربی کا احترام یا ابن عربی کے بارے میں تعریفی کلمات وہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ تو لہذا صرف ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، بظاہر جو اس وقت اس ڈرامے کے اندر پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کو ایک مجدد کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات کی تحقیق کریں۔ میری باتوں کے اوپر اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ میری باتوں کے اوپر یقین نہ کریں، کتابیں پڑھیں، ابن عربی کا عقیدہ پڑھیں، ابن عربی کا اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، ابن عربی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، وہ پڑھیں، اس کے بعد اپنا رستہ، اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں، کہیں ہم اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں خالص توحید اور سنت کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص قرآن پہ، سنت پہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی توحید پہ، خالص قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہی اللہ رب العالمین ہمیں دنیا سے لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ موت دے۔ اللہ کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں غلیظ اور گمراہ قسم کے عقائد، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔